بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش گرامر کویسچن ود آنسر کا لیسن نمبر 3 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں انگلش گرامر کے کچھ سوال بما جواب ہوتے ہیں۔ کچھ سوال سے مراد یہاں پہ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، اور ایون 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ سوال اس لیے لکھا ہے کہ کچھ سوال بہت لینتھی ہو جاتی ہیں تو وہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں ہے کہ 2 ہوں 3 ہوں، مطلب ہے کہ کچھ سے مراد ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 وغیرہ یہ۔ تو یہ جو سوال ہیں یہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کا جو لیسن ہے، لیسن نمبر 3۔ آج کا کویسچن نمبر 1 اور اوورآل کویسچن نمبر 6، یعنی اس سے پہلے گرامر کے 5 سوال ہیں اور یہ 6واں سوال ہے۔ ویورس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کاؤنٹیبل ناؤن۔ ناؤن کے متعلق ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ اے ناؤن از اے ورڈ دیٹ آئیڈینٹیفائز، جو کہ ظاہر کرتا ہے کسی کو، کسی شخص کو، کسی جگہ کو، کسی اینیمل کو، کسی چیز کو، یا ایون کسی آئیڈیا کو۔ اس کو ہم ایسے بھی بول سکتے ہیں کہ کسی شخص، جانور، چیز یا خیال کو ہم ناؤن بولیں گے۔ ان کو ہم جو ہے وہ یعنی جانور، جگہ، چیز وغیرہ کو ہم ناؤن بولیں گے۔ اب اس کے اگزامپل ایسے لے سکتے ہیں جو کہ یہ ہم نے پہلی بھی اس سلائیڈ کو پڑھا ہوا ہے، یعنی کامران کسی شخص کا نام ہے، کراچی ایک جگہ کا نام ہے، شیر کسی جانور کا نام ہے، میز کسی چیز کا نام ہے، اور محبت، ہمدردی وغیرہ یہ کسی خیال کا نام ہے۔ یہاں تک تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، جس میں ہم نے صرف ابھی تک کیا پڑھا ہے، ناؤن کے متعلق، کہ یہ کسی شخص، جانور، چیز، خیال کا نام ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کاؤنٹیبل ناؤن، کہ کاؤنٹیبل ناؤن کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جی ہم نے ناؤن کے متعلق پڑھ لیا۔ اب ہم کہیں گے کہ جی ایسا ناؤن جس کو جو ہے، جس کی تعداد کو نمبروں میں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہو، جس کی تعداد کو کاؤنٹ کیا جا سکے، اور وہ جو کاؤنٹ کیا جا سکے ناؤن، اس کو ہم کاؤنٹیبل ناؤن بولیں گے۔ سو پہلی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہو گئی، جو اس کا پوائنٹ ہو گیا کاؤنٹیبل ناؤن کا، کہ ایسا ناؤن جس کی تعداد کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کاؤنٹیبل ناؤن جو ہے وہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور پلورل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کاؤنٹیبل ناؤن جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا، اور وہ کاؤنٹیبل ناؤن جو ہے وہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور پلورل بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر کاؤنٹیبل ناؤن سنگولر ہو، یعنی ہم نے بات کی ہے جی کہ اب دیکھیں کاؤنٹ، پہلے ہم نے ناؤن کا پڑھا، پھر دیکھا کہ ناؤن میں 2 حصے ہو سکتے ہیں، کاؤنٹیبل بھی ہو سکتا ہے اور ان کاؤنٹیبل بھی۔ لیکن اس سوال میں ہم کاؤنٹیبل کی بات کر رہے ہیں۔ ویور جو ہے نا، وہ ہم جواب جو ہے وہ صرف کویسچن ٹو کویسچن دیں گے کہ آج ہم نے کاؤنٹیبل کا پڑھنا ہے تو کاؤنٹیبل ہی کا جو ہے وہ ساری باتیں کریں گے۔ اگر کاؤنٹیبل ناؤن سنگولر ناؤن ہو، اگر کاؤنٹیبل ناؤن سنگولر ناؤن ہو تو ہم اس سے پہلے، یعنی اس ناؤن سے پہلے جو ہے وہ آ بھی لگا سکتے ہیں، این بھی لگا سکتے ہیں، دا بھی لگا سکتے ہیں۔ جیسے اے بک ایک کتاب، این ایپل ایک سیب، دا بک ایک خاص کتاب، مائی بک میری کتاب۔ تو یہاں پہ ہم نے ناؤن کی ڈیفینیشن بھی پڑھ لی، کاؤنٹیبل ناؤن کی بھی ڈیفینیشن پڑھ لی کہ یہ جو ہے وہ اگر سنگولر ناؤن ہوگا تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے۔ اب سنگولر ناؤن کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کاؤنٹیبل ناؤن جو ہے وہ پلورل ہو، یعنی یہاں پہ پہلے تھا کاؤنٹیبل ناؤن سنگولر ہو، لیکن اگر پلورل ہو تو اس کی ہم سمپل سٹرکچر ایسے لکھ سکتے ہیں 2 بکس 3 بکس۔ اگر ایک ہوتی تو آ بک یا 1 بک، لیکن اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ہم ان کو بکس بولیں گے، 2 بکس 3 بکس جو ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے ویورس ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ کاؤنٹیبل ناؤن کی کافی اور ڈیفینیشن، کافی اور ایکسپلینیشن ہے، لیکن ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنٹیبل ناؤن کیا چیز ہے اور اس کو کیسے ہم ایکسپریس کرتے ہیں۔ سپوز
اگر کاؤنٹیبل ناؤن کی تعداد کو سوال کی شکل میں پوچھنا ہو، یعنی سپوز ایک بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے کچھ کتابیں چاہیے، آئی نیڈ سم بکس، تو اس کو ہم کیسے بولیں گے؟ ہاؤ مینی کو پلورل ناؤن کے ساتھ جو ہے وہ ملا کے پوچھا جائے گا، یعنی سوال ہاؤ مینی بکس ڈو یو نیڈ. دیکھیں ہاؤ مینی کے ساتھ ہم نے بکس لگایا ہے، بک نہیں لگایا، یعنی اس کو سنگولر میں نہیں لگایا بلکہ اس کو پلورل میں لگایا ہے. ہاؤ مینی بکس ڈو یو نیڈ، آپ کو کتنی کتابوں کی ضرورت ہے. تو ویورز پہلی 2 سلائیڈوں میں صرف ہم نے ناؤن پڑھا. ناؤن کی ایک کیٹیگری ہے کاؤنٹیبل ناؤن اور ایک ہے ان کاؤنٹیبل ناؤن. لیکن اس سلائیڈ میں ہم نے کاؤنٹیبل ناؤن کے متعلق پڑھا کہ جس کو گنا جا سکتا ہے، سنگولر بھی ہو سکتا ہے، پلورل بھی ہو سکتا ہے. پلورل ہو تو اے این وغیرہ لگانا ہے، پلورل ہو تو سنگولر ہو تو اے این وغیرہ لگانا ہے، پلورل ہو تو جو ہے وہ ایس لگانا ہے. کاؤنٹیبل ناؤن کو پوچھنا ہو سوال کی شکل میں تو ہاؤ مینی کے ساتھ پلورل کی جو ہے وہ فارم لگائیں گے اور سوال پوچھ لیں گے. تو یہ تھا سمپل کہ سنگولر. اب سنگولر ناؤن اور پلورل ناؤن کے متعلق جو ہے یہ ہمارا ایک الگ سے کویسچن ہے، اس میں ہم جو ہے وہ الگ سے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو یہاں پہ یہ سوال ختم ہے. اب سوال نمبر 2 ہے اور جو ہے وہ اوورآل کویسچن نمبر 7 ہے، یعنی اس سے پہلے ہمارے 6 کویسچن جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. دوسرا کویسچن جو آج کا ہے وہ یہ ہے کہ سینٹینس سٹرکچر، یعنی اگر سٹرکچر کے لحاظ سے سینٹینس کی بات کی جائے تو یہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں. اگر سٹرکچر کے لحاظ سے سینٹینس کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پہ ہم سمپل سینٹینس ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم جو ہے وہ بات کہہ سکتے ہیں جی کہ کمپلیکس سینٹینس ہو سکتا ہے، یعنی سٹرکچر کے لحاظ سے. سینٹینس جو ہے وہ تیسری قسم کا کمپاؤنڈ سینٹینس ہو سکتا ہے، یا کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس ہو سکتا ہے. اس کو کمپلیکس کمپاؤنڈ پڑھ لیں یا کمپاؤنڈ کمپلیکس پڑھ لیں، ایک ہی بات ہے. تو یہ جو ہم نے 4 دیکھے ہیں. سوال دوسرا تھا کہ سینٹینس کے سٹرکچر کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں. تو پہلے ہم نے جو ہے وہ پڑھی سمپل، پھر کمپاؤنڈ پڑھی، پھر کمپلیکس پڑھی اور پھر کمپاؤنڈ کمپلیکس پڑھی. تو یہاں پہ دوسرا سوال ختم، یعنی سوال کا جواب کہ جی سینٹینس کے، کیونکہ اس میں ایکسپلینیشن نہیں تھی، سوال میں صرف یہ تھا کہ سینٹینس کے سٹرکچر کے لحاظ سے اس کی کتنی قسمیں ہیں. اب تیسرا سوال یہ ہے کہ سینٹینس کی جو ٹائپ ہے، یعنی ایک سینٹینس وہ فنکشن کے لحاظ سے کتنی قسم کے ہیں. ٹائپس آف اے سینٹینس، جس میں پہلی جو ہے وہ ٹائپ ہے ڈکلیریٹو سینٹینس، یعنی سمپل سٹیٹمنٹ ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ انٹروگیٹو سینٹینس، سوال پوچھنے کے لیے. تیسری قسم کے سینٹینس جو ہے وہ یہ ہے کہ امپیریٹو سینٹینس، جس میں کوئی حکم، کوئی آرڈر وغیرہ دیا جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس جو ہیں وہ جس میں کوئی یکدم جو سڈن فیلنگ ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. کوئی خوشی کی بات، یعنی کسی چیز کو اچانک جو چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس میں آپ جو ہے وہ یکدم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یا کوئی غمی کا کوئی نیوز آتی ہے، تو اس طرح کے جو ہے نا وہ جو سینٹینس ہیں وہ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز ہوتے ہیں. تو ویورز لاسٹ میں ہے کہ جی اگر آپ کو گرامر کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنا سوال واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا سوال ڈائریکٹ وائس کر کے آپ جو ہے وہ جو سوال اپنا پوچھ سکتے ہیں. تو ویورز یہاں پہ اختتام ہمارے آج کے جو انگلش گرامر کویسچن ود آنسر سیریز کا لیسن نمبر 3. ایٹ دا اینڈ ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کائنڈلی اس کو شیئر بھی کر دیجئے. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویورز اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.